خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس۔ عمران خان جیسا شخص پاکستان کی سرزمین پر نہیں، گھروں سے باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، ظلم کی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں، یہ گرنے والی ہے۔ چیئرمین مجلس وحدت مسلمین کی میڈیا سے گفتگو۔ خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہیں علامہ راجہ۔ راولپنڈی، 06 فروری 2024۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آزادی ایک وسیع پیمانہ رکھتی ہے اور اس سفر میں عمران خان اور ہم اکٹھے ہیں کیونکہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اور ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، اس لیے قربانی دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آج بڑی مشکل سے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک شخص جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے، بیمار نہیں ہوا، ڈٹا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا قائد پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ عمران خان جیسا شخص پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہے جو آزادی اور حریت کی بات کرتا ہے۔ الحمدللہ عوام بھی اس شخص کے ساتھ ہیں کیونکہ عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ گھروں سے باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، ظلم کی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں، یہ گرنے والی ہے۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک نے رپورٹ کیا کہ چیئرمین مجلس وحدت مسلمین کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ اپنے نظریات پر ڈٹا ہوا ہے، اللہ پر توکل اور امید بہت ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس کو جدوجہد اور آزادی کی جنگ کہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہماری عدلیہ اور ادارے باوقار اور آزاد ہوں، وہ تمام اداروں کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بانی چیئرمین پی ٹی آئی بہت پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی قرآن پاک بہت تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دلیر، بہادر، شجاعت والا اور اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے، اور مجھے خوشی ہے جس شخص کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ دلیر ہے اور ڈٹا ہوا ہے۔ ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو جیل میں لایا گیا لیکن وہ نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا لوگوں کو پیغام دے دینا یہ آزادی کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے، مجھے جیل میں رہ کر تلاوت اور اللہ کی عبادت کا موقع مل رہا ہے۔